الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم مولانا نبي الأمين المتين الكريم ونحن لذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پہلے امام ہیں، کیونکہ ہم برکت کے لیے پہلے یہ چین پڑھتے ہیں، یعنی آپ کے نام میں مبارک لیتے ہیں۔ پہلے امام ہمارے حضرت مولا علی مشکل کشا، دوسرے امام حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آج کی مجلس ہماری ہے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بآواز بلند درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو دن ہم نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل اور مناقب سنے اور آپ کی عظمتیں سنی، آپ کا علم سنا، اور کنڈے کیوں کرتے ہیں یہ سنا ہم نے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو زمانہ ہے یہ عباسی بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور منصور دوانکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کیا۔ یہ منصور کا بھیجا ہوا زہر تھا جس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ پہلا جو عباسی بادشاہ ہوا ہے اس کا نام ہے ابو العباس، اس کو صفاح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفاح کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، بے شمار اہل بیت کو، آل رسول کو، اولاد علی کو اس نے قتل کیا، اس لیے اس کو صفاح کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو آل رسول سے بڑی دشمنی تھی، اور جو بھی ان کی حکومتوں کے خلاف کھڑا ہوتا اس کو قتل کرتے تھے۔ اور عباسی سلطنت کو وسعت بخشنے والا، یعنی اس کی بنیادیں رکھنے والا ہے ابو مسلم خراسانی۔ جیسے بنو امیہ کی بنیادیں پھیلانے والا تھا حجاج بن یوسف اور عبید اللہ ابن زیاد، اسی طرح عباسیوں کی جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ ابو مسلم خراسانی ہے۔ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی تو عباسیوں نے حکومت پہ قبضہ کیا۔ اس کا پہلا جو بادشاہ تھا اس کا نام ابو العباس تھا۔ اب یہ مر گیا، اس کے بعد میں منصور تخت پہ بیٹھا۔ منصور نے بھی لاتعداد سادات کو قتل کیا، امام جعفر صادق کو زہر دے کے شہید کیا، آپ کے بیٹے اسماعیل کو زندہ زمین میں اس نے دفنا دیا، کئی سادات کو انہوں نے زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔ اور یہ منصور ہے نا، یہ منصور چاہتا تھا کہ میں ایسا مرکز قائم کروں جہاں سے میں حکومت کے کسی بھی حصے میں آسانی سے جا سکوں، جو سینٹر ہو۔ تو اس نے بغداد کو چنا، یعنی یہ بغداد، اس سے پہلے بغداد بنا نہیں تھا، یعنی شہری نہیں تھا، اس کو بنانے والا بغداد کو منصور ہے۔ 4,33,08,000 درہم میں یہ بغداد بنا ہے اس زمانے کی۔ بغداد سٹی کو منصور نے بنایا ہے، عباسی نے۔ اس نے امام جعفر صادق کو شہید کیا۔ حضرت امام محمد الباقر علیہ السلام نے
امام جعفر کی شادی، آپ کا نکاح جناب حمیدہ خاتون سے کیا تھا۔ یہ اندلس کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، بی بی حمیدہ ان کا نام تھا۔ بڑی پاکیزہ تھی، بہت بڑی عالم تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کا نکاح امام جعفر سے کیا تھا، اور امام جعفر صادق کی جب صحبت میں آئی ہے تو ہر قسم کے علم سے آراستہ ہوئی ہے۔ پھر جب عورتیں امام جعفر صادق کی خدمت میں آتی اور مسائل پوچھتی تو امام کہتے کہ حمیدہ بی بی سے پوچھا کرو، حمیدہ بی بی آپ کے مسائل کا حل بتا دے گی۔ تو عورتیں بی بی حمیدہ خاتون سے جو ہے مسائل پوچھا کرتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہاں جو بیٹے پیدا ہوئے، جو امامت میں 7ویں امام ہیں، جبکہ آپ سے بڑے بھی ایک بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، لیکن امامت اللہ نے جو دی ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو دی ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تو آپ امام ہوئے۔ آپ کی ولادت سے پہلے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بشارت ہوئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ جعفر، آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو شکل و صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہوگا، اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کے نام ہی پر موسیٰ رکھنا۔ آپ مقام ابوا میں تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے مقام ابوا، یہاں پہ امام جعفر صادق اور حضرت بی بی حمیدہ خاتون تھے، وہاں پر مقام ابوا میں امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے۔ مقام ابوا میں 7 صفر ہجری تھا، 128 ہجری، آپ مقام مدینہ کے قریب مقام ابوا میں پیدا ہوئے۔ مقام ابوا بڑی مقدس جگہ ہے۔ مقام ابوا وہ ہے جہاں پہ حضور جب حج سے آئے اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں رک کے بہت روئے تھے۔ کیوں روئے تھے؟ یہاں پہ حضور کی امی حضرت آمینہ کا مزار ہے، اپنے امی کی مزار پہ آئے تھے حضور مقام ابوا میں۔ سعودی حکومت ابھی جانے نہیں دیتی، اگر کوئی ٹیکسی والا بھی جاتا ہے تو اس کا لائسنس چھین لیا جاتا ہے۔ آپ کے مزار کی زیارت کسی کو کرنے نہیں دی جاتی۔ حال ہی میں انہوں نے مزار کو بھی شہید کیا۔ لیکن جو پرانے ٹیکسی والے ہیں، اگر اس سے کہا جائے کہ پرانے راستے سے جو نیا ہائی وے ہے وہاں سے جاؤ گے تو وہ جانے نہیں دیتے، لیکن جو مدینے کا پرانا ہائی وے جو بدر ہوتے ہوئے جاتا ہے تو وہاں کے پرانے ٹیکسی والوں کو کہو گے تو وہ اس راستے سے لے جاتے ہیں، مقام ابوا۔ اس مقام پہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی ولادت ہوئی۔ موسیٰ کا معنی ہوتا ہے، یعنی منہ کا مطلب ہوتا ہے صندوق اور سا کا مطلب ہوتا ہے پانی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے پانی میں بہایا تھا، تو صندوق تھا، منہ کا مطلب صندوق ہوتا ہے، سا کا مطلب پانی ہوتا ہے، نام موسیٰ ہوا۔ نام کیا ہوا؟ موسیٰ ہوا۔ تو اسی نام پہ حضرت امام موسیٰ کاظم کا نام رکھا گیا موسیٰ۔ اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو لقب ملا، جو ٹائٹل ملا، وہ تھا قاظم۔ کیا تھا؟ قاظم۔ قاظم کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنے والا اور غصے کو پی جانے والا، یہ قاظم کا معنی ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 12 اماموں میں 7ویں امام ہیں، اور بڑے عابد، زاہد، پرہیزگار، متقی اور عبادات میں لاسانی تھے۔ دن بھر عبادتوں میں گزار دیتے، روزہ رہتے اور رات بھر عبادتوں میں گزار دیا کرتے، کلام پاک کی تلاوت کرتے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج چڑھ جاتا ہے پھر سجدے میں جب سر رکھتے تھے تو ظہر تک اٹھاتے نہیں تھے۔ آپ کی عبادت کا انداز بڑا نرالا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ امام جعفر صادق کو بڑی تکلیفیں دی گئی، لاتعداد سادات قتل کیے گئے، امام حسن کے اولادوں کو قتل کر دیا گیا، بہت ظلم ہوئے۔ منصور نے حضرت امام جعفر کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں اس کا بیٹا، یہ جب مر گیا اس کے بعد میں اس کا بیٹا مہدی تخت پہ بیٹھا۔
امام جعفر کو شہید کرنے کے بعد میں منصور نے امام موسیٰ کاظم پہ زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ بغداد بنانے میں مصروف تھا۔ اس کے بعد میں مہدی جو ہے یہ تخت پہ آیا ہے، اس نے بھی 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں کی، مر گیا۔ اس نے بھی امام موسیٰ کاظم پہ ظلم کیا، یہ مر گیا تو اس کا بیٹا ہادی تخت پہ بیٹھا، اس نے بھی 1 سال 1 ماہ یا کچھ میں 6 ماہ اس نے حکومت کی، یہ مر گیا۔ اس کے بعد میں اس کا بیٹا ابو جعفر ہارون رشید، یہ اس کا نام ہے، ابو جعفر ہارون رشید، یہ تخت پہ بیٹھا ہے۔ اور جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پھر کوئی چین کی سانس لینے نہیں دی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ مصروف تھے تبلیغ کے اندر، اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کے اندر، لیکن جب یہ بادشاہ بنا تو اس نے بہت تکلیفیں دی سادات کو۔ آپ کے زمانے کے مشہور بزرگ ہے صوفیاء کے اندر بہلول دانا، بہلول دانا مشہور اولیاء گزرے، بغداد میں ان کا مزار ہے۔ ان کا اصل نام وہاب تھا، بہلول یہ لقب ہے، اصل نام وہاب ہے۔ یہ منصور کے زمانے میں دیوانہ ہو کے گھومتے تھے، یہ دیوانے نہیں تھے، یہ دیوانے نہیں تھے، دیوانہ ہو کے گھومتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ منصور نے کچھ، یہ ہارون رشید نے کچھ ججوں کو مقرر کیا تھا، اس میں سے ایک جج بہلول دانا تھا، اور ہارون نے کہا تھا کہ جھوٹا الزام لگا کے موسیٰ کاظم کو شہید کرو، اور یہ فیصلہ جج سنائیں گے۔ 7 جج تھے، ان میں ایک بہلول دانا تھے۔ تو بہلول جب یہ ہارون رشید سے، یہ اہل بیت رسول سے محبت کرنے والے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے آ کے کہا کہ مولا یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو آپ کی محبت میں فنا ہوں۔ تو جب انہوں نے جیم کہا یا ایسا کچھ لفظ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، اس کا مطلب حضرت وہاب نے یہ سمجھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیوانہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد بہلول دانا جو ہے وہ دیوانہ ہو کے گھومنے لگے، ایک پھٹا پرانا کپڑا پہن لیا، ایک لکڑی ہاتھ میں لے لی، اور یہ پھر بغداد کی گلیوں میں صدائے لگاتے گھومنے لگے۔ تو لوگوں نے سمجھا یہ پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے۔ مشہور اولیاء میں نام گزرا ہے ان کا۔ یہ موسیٰ کاظم سے محبت کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کو اللہ کے ولیوں میں شمار کرتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے۔ تو یہ ہارون رشید جب بادشاہ بنا ہے تو اس نے 7 بار امام موسیٰ کاظم کو قید کیا، 7 بار۔ اور بادشاہ بننے کے بعد میں پھر اس کے ظلم کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ مدینے میں آیا، مدینے میں آنے کے بعد میں موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے کے اندر تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن بادشاہوں کو ڈر لگا رہتا تھا کہ بادشاہ تو ہم ہیں لیکن لوگ ہم سے زیادہ ان کی محبت کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، یہ علی کی اولاد بادشاہت رکھتی ہے۔ اس لیے ان سے جلن تھا، حسد تھا، بغض تھا، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ عوام جو ہے نا، لوگ ان کو تخت پہ بٹھا دیں گے، ہم کو گرا دیں گے۔ اس لیے یہ لوگ ہمیشہ کوئی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو ہم ان کو قتل کریں۔ ابو مسلم خراسانی، جس نے عباسی سلطنت کو وسعت پھیلائی، جب اس نے موصل کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے تو اس نے اپنے بھائی کو 12,000 فوج کے ساتھ بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے مسجد کے اندر 11,000 لوگوں کو مارا ہے، مسجد کے اندر۔ اور جب ان لوگوں کو مارا، ان کی لاشیں پھر وہاں پہ پھینک دی گئی، اور جب رات کا وقت ہوا تو ان کی بیوائیں اور بچے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ تو جب اس کو پتا چلا رہی کس کے رونے کی آواز ہے تو اس کے سپاہیوں نے بتایا بچوں کی اور عورتوں کے رونے کی آواز ہے، تو اس نے کہا ان کو بھی مارو۔ 3 دن تک موصل کے اندر عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کیا گیا، یہ اتنے ظالم تھے۔ اب یہ ابو مسلم خراسانی جو تھا نا، اس نے عباسی سلطنت کو وسعت بخشی تھی، بنیاد رکھی تھی۔ منصور نے اس کو بھی مروایا، منصور نے کیا کیا؟ اس کو بھی مروایا۔ اب ہارون رشید کا جو وزیر تھا اس کا نام تھا خالد بن یحییٰ برمکی،
یہ ہارون رشید کا وزیر تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو یہ ایک مرتبہ مدینے میں آیا، اور اتفاق سے امام موسیٰ کاظم بھی جو تھے وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو جب ہارون رشید نے دیکھا کہ لوگ ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، تو اس نے ان کو ساتھ ہی لیا اور پھر مدینے میں آیا۔ جب روضہ رسول پہ آیا تو اس نے روضہ رسول پہ آ کے سلام کیا کہ اے میرے چچا کے بھائی، آپ پہ سلام ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کیا سلام کیا رسول اللہ کو؟ اے ہمارے ابا، آپ پہ سلام ہو۔ اب اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا تم کو رسول اللہ سے کیا نسبت؟ رسول اللہ تو ہمارے چچا کے کیا تھے؟ بھائی تھے، ہمارے چچا زاد بھائی ہے، تمہارا تو کیا ہے، تم ان کی بیٹی کے بیٹے ہو۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کیا رسول اللہ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ تم سے کرتے، تمہارے خاندان میں کرتے، تو کیا تم رشتہ دے دیتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جائز ہے، دے سکتے ہیں ہم۔ کہا اگر رسول اللہ ہمارے خاندان میں بیٹی کا نکاح کرتے ہم سے تو کیا یہ جائز ہوتا؟ تو کہا نہیں جائز ہوتا۔ کیوں؟ تو بولے تم خون ہو۔ امام موسیٰ کاظم مسکرا، یہی تو بات ہے کہ ہم خون ہے، ہم خون ہے۔ تو اب غصے میں آیا اور غصے میں لے جا کے پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندھی ابن شاہق میں اس نے قید کیا۔ اس سے پہلے کئی بار وہ قید کر چکا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ اب جب قید ہو کے جاتے تھے تو آپ کے بھی بچے تھے، آپ کی بھی بیویاں تھی، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ مدینے کے اندر اولاد علی کو بے گناہ جو ہے وہ گلوں میں رسیاں ڈال کے پھرایا جاتا، گھمایا جاتا، آپ کو کوڑے مارے جاتے۔ کئی سادات ایسے تھے جو کہ الگ الگ قید خانوں میں قید کیے گئے تھے۔ خود یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سادات کو کیسے مارا، کیا پہلا قید خانہ کھولا گیا ایک روایت میں، اس کے اندر سادات جس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ان کو قتل کیا گیا۔ دوسرا قید خانہ کھولا گیا، اس کے قید خانے میں جتنے سادات تھے مارے گئے۔ تیسرا قید خانہ کھولا گیا، اس میں ایک بزرگ تھے سادات کے، بڑے نورانی چہرے والے تھے۔ انہوں نے کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں خدا سے پاس حاضر ہونا نہیں ہے؟ ان لوگوں نے وہ بزرگ کے ساتھ ان سادات کو بھی قتل کیا۔ 60 سے زیادہ انہوں نے سادات مارے اس ایک وقت میں۔ ایسے تو انہوں نے ہزاروں کو مارا ہے، ہزاروں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ سندھی ابن شاہق میں امام موسیٰ کاظم کو انہوں نے قید کیا۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے بغداد میں قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا تو مولا علی شیر خدا اس کے خواب میں آئے، ہارون رشید۔ اس کو علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں بھی لکھا ہے کہ مولا علی خواب میں آئے اور کہا کہ تجھے حکومت اس لیے دی گئی ہے کہ تو میرے بیٹوں پہ ظلم کرے؟ تو آپ کو اس نے چھوڑ دیا اور کہا نہیں آپ چلے جائیں۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے قید کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا جشی ہے اور وہ ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے، اور وہ کہہ رہا ہے تو نے امام موسیٰ کاظم کو اگر قید سے رہا نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ڈر کے مارے پھر اس نے امام موسیٰ کاظم کو چھوڑ دیا، لیکن دل میں تو بغض تھا، حسد تھی، جلن تھا کہ میں کس طرح سے امام موسیٰ کاظم کو ماروں۔ ایک بار آپ کو قید کیا گیا تھا تو آپ کے وہ جو جیلر تھا اس نے کہا کہ کچھ لیتے ہوئے آنا ہے، میرے ڈیوٹی ختم ہو گئی، گھر گیا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں لانا ہے، تو جا۔ اور جو دوسرے سپاہی کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں منگایا؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا آج رات تو یہ مرنے والا ہے، کہ صبح میرے لیے کیا لے کے آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انسانوں کی زبان بھی جانتے تھے، جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے۔ کہتے ہیں حج کے موقع پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شیر آیا اور شیر آ کے اس نے امام کے کان میں کچھ کہا، واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یا امام یہ شیر نے آپ سے کیا کہا ہے؟ تو امام نے فرمایا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمارے لیے دعا کرے۔ آپ کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی دعا کے قبول ہونے کا دروازہ۔ اللہ آپ کے صدقے میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
کیا کرتا ہے؟ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے جو مشہور شاگرد میں ہیں، ان میں ایک نام آتا ہے ہمارے امام ابو حنیفہ کا، جن کا نام ہے نعمان بن ثابت۔ ان کے فضائل میں امام جعفر صادق کی مجلس میں بیان کر چکا۔ جب یہ منصور بادشاہ ہوا تو اس نے کہا امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے حضرت زید بن علی کی تائید میں جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور امام ابو حنیفہ اصل مرید تھے حضرت زید بن علی کے، جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور آپ بڑا عشق و محبت کرتے تھے اہل بیت سے۔ تو جب یہ منصور تھا تو منصور نے ہر طرح سے علماء کو اور ہر قسم کے لوگوں کو بغداد میں بلایا ہوا تھا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ جج کا، قاضی کا عہدہ قبول کرے۔ آپ نے منع کیا، کہا تیری غلامی میں نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کیا کہا کہ پھر ایک کام کرو، لیکن میں کام تو تیرے سے کرواؤں گا بولے۔ تو بولے یہ جو اینٹ ہے اور یہ چونا، اس کی گنتی تو کرے گا۔ اور پھر بہانہ بنا کے پھر امام ابو حنیفہ نے جب انکار کیا تو آپ کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد میں آپ کو کوڑے مارے گئے، اور پھر آپ کو جیل میں ڈالا گیا، اور امام ابو حنیفہ کو بھی اس نے زہر سے شہید کیا۔ تو امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، جو کہ عبادات اور ریاضت میں بے مثل تھے، آپ لوگوں کی تعلیم اور تربیت کیا کرتے تھے۔ یہ ہارون رشید کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا عیسیٰ بن جعفر، یہ بصرہ کا گورنر تھا اس زمانے کے اندر۔ اس نے قید کر کے بصرہ پہلے امام موسیٰ کاظم کو وہاں پہ بلوایا۔ اب قید میں تھے، لیکن عیسیٰ بن جعفر دیکھ رہا تھا کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام تو عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حکومت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیوں خواہ ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہارون سے ان کو چھوڑ دے، یہ بے گناہ ہے۔ تو ہارون نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم تو ہر ایک کے دلوں پہ اثر ڈالتے، انہیں قید کر کے بغداد بلایا گیا، اور بغداد کی جیل میں آپ کو رکھا گیا، جس کا نام میں نے کہا سندھی ابن ابی شاہ جو قید خانہ ہے بغداد کا۔ یہ اتنا خطرناک قید خانہ تھا، یہ گڑھا تھا ایک زمین کے اندر، جہاں امام عبادت کیا کرتے تھے۔ رکوع میں جاتے تو اٹھنے نہیں آتا تھا، سجدے میں تو جا ہی نہیں سکتے تھے، اس حال میں نہ ادھر ہل سکتے تھے نہ ادھر ہل سکتے تھے۔ ایسے قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کو اس نے 16 سال قید میں رکھا۔ 16 سال امام موسیٰ کاظم قید میں رہے ہیں، بہت ظلم ہوئے آل رسول پہ۔ پھر اس نے کھجور کے خورمے کے اندر یحییٰ بن برمکی کے ذریعے آپ کو زہر دلایا، کھجور کے اندر زہر ڈالا اور امام کے پاس لے کے آیا، کہا اس میں سے کھاؤ۔ امام نے 2 کھجوریں اس میں سے کھائی۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ امام علیہ السلام ہر چیز سے آشنا ہوتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے یہ بھی امام کو پتا ہے۔ تو کیا امام کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر زہر ہے؟ تو کیا امام کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر زہر ہے؟ اگر پتا ہے اس میں زہر ہے تو امام نے کھایا کیوں؟ کیونکہ اگر آپ اپنی مرضی سے کھجور کھاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس میں زہر ہے تو یہ سوسائڈ ہے، یہ خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ تو امام کو زہر دیا جا رہا ہے، ان کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو اماموں کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنا ہے، اور شہادت ایک بڑا منصب ہے۔ اس وقت اللہ کیا کرتا ہے؟ ان اولیاء کی اور اماموں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر دیتا ہے، وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ اب امام کو صرف خدا کے سوا اور کوئی چیز کی توجہ نہیں ہوتی، صرف خدا کے سامنے ہوتے ہیں، اور جب وہاں سے توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو جب کھجور آئے، اللہ نے کیا کیا؟ ان کی توجہ وہاں سے ہٹا دی اور صرف اپنی طرف کر لی، اور امام نے وہ کھجوریں کھا لی۔ اب جب کھا لینے کے بعد میں اللہ نے کیا کیا؟ توجہ ہٹا دی، اب وہ توجہ کھجور کی طرف ہوئی۔ اب امام کو معلوم ہو گیا زہر تھا، اب امام کو پتا چل گیا اس میں زہر ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے، اب کل میرا بدن زرد ہوگا اور پرسوں سرخ ہوگا، اس کے بعد میری شہادت ہو جائے گی، تیسرے دن میری
شہادت ہو جائے گی۔ بیڑیا اور ہتکڑیاں تھی ہاتھوں کے اندر۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی تیسرے دن۔ بہت زیادہ زہر سے آپ کو تکلیف ہوئی، تڑپتے رہے، اس کے بعد میں آپ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد میں بھی اس ہارون رشید نے آپ کے تمام طبیبوں کو بلایا۔ اب دکھاوا کرنا ہے نا، دکھاوا کرنے کے بعد میں اس نے کیا کہا، دیکھو امام موسیٰ کاظم کو میں نے زہر نہیں دیا، یہ تو خود ایسی موت مر گئے۔ اب ایک بندہ کہے گا سارے اس کے ہی ہے، اس کے ہی لوگ ہیں، 1 2 3 4 نہیں 60 لوگ سب کے سب وہی بول رہے ہیں، تو لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے شاید ایسی موت اللہ کی طرف سے موت سے وہ مر گئے، زہر نہیں دیا گیا، لیکن آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ اور پھر آپ کی لاش مبارک اس نے نکالی اور چارپائی پہ رکھنے کے بعد میں بغداد کے پل پہ رکھ دی گئی۔ نہیں کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا اور کوئی آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ بغداد کے پل کوئی نزدیک نہیں آ سکتا۔ جو لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے، چادر اٹھاتے، آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے، اس کو کوڑے مارے جاتے۔ تو دیکھنے دیکھنے میں آپ کی چادر بھی پھٹ گئی۔ اب جو سلیمان تھا یہ رشتے میں ہارون رشید کا شاہی محل سے تعلق رکھنے والا تھا، اور یہ ہارون رشید کے رشتہ داروں میں یا بھائیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے فوج بھیجی، اس نے کہا کہ نہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ امام موسیٰ کاظم کے چاہنے والوں میں تھا۔ یہ آیا فوج کے ساتھ میں، اور اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو لاش مبارک ان سے چھینی، اور چھیننے کے بعد میں بغداد کے جو قبرستان تھا قریشیوں کا، جہاں مکہ اور مدینہ کی قریش دفن کیے جاتے تھے، اس قبرستان کے اندر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اور اس کے آزو بازو پھر لوگ بسنے لگے، تو اس جگہ کا نام ہے وہ قاظمیہ ہوا۔ لیکن آج کل اس کو کیا کہا جاتا ہے، قاظمین، یعنی 2 قاظموں کی جمع ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، قاظمین، یعنی یہاں پہ امام موسیٰ کاظم بھی موجود ہے اور امام محمد تقی جواد بھی موجود ہے، اس لیے اس جگہ کو قاظمین کہا گیا۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ امام ابن حبان نے لکھا ہے کہ آپ کے مزار مبارک پہ جانے کے بعد میں جو آپ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دعا کر کے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اللہ نے وہ حاجت کو پوری کر دیتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بے شمار فضائل ہے، آپ کی کرامات حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ کے کچھ چاہنے والوں نے امام سے لکھا، امام سے کہا کہ یا امام آپ قید ہو کے جا رہے ہیں، تو امام نے کچھ چیزیں اس کو عطا کی تھی، کہا کہ میں یہاں پر آ کے تجھ سے لے لوں گا۔ تو وہ رونے لگا، کہا امام آپ ظالموں کی قید میں جا رہے، نہ جانے وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں چھوٹ کے واپس آ جاؤں گا۔ اور پھر آپ آئے، لیکن فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب مجھ کو قید کر لیا جائے گا پھر میں لوٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ اور ایک مرتبہ جب قید سے رہا ہوئے، رہائی ہونے کے پہلے جب اس کو خواب گرا کہ مولا علی اس کے خواب میں آئے، اس کو ڈرایا، تو اس نے امام کو چھوڑ دیا تھا۔ اور امام موسیٰ کاظم اب تیاری میں بیٹھے ہوئے، تو جیلر آیا اور اس نے قید خانہ کھولنا چاہا، تو دیکھا کہ امام تیاری میں بیٹھے، کہا کھول، مجھے جانا ہے مدینہ۔ اس کو پتا چلا، اس نے پوچھا کہ یا امام آپ کو کیسے معلوم کہ میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں؟ اس نے کہا رسول اللہ ابھی آئے تھے میرے خواب میں سویا ہوا تھا۔ تو رسول نے فرمایا اے موسیٰ کاظم ابھی تجھ سے بہت کام لینا ہے، ابھی تجھ سے بہت کام لینا ہے، تیری رہائی کا فیصلہ آ جائے گا، مدینے چلے جا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رہا ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی کل کی مجلس حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام پر ہوں گی۔ امام علی رضا علیہ السلام کے بہت کرامات اور فضائل ہے، اور آپ کی مجلس انشاءاللہ طویل ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔